اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ان گناہوں کے قریب نہیں جاتے ہیں، جن کو ان گناہوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، کسی کو پکارتے نہیں ہیں اپنی مدد کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے۔ وہ اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ کسی دوسرے معبود سے نہیں مانگتے، ان کو نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی شخص کو، کسی بھی بے قصور کو وہ قتل نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ کے نیک بندے کسی کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس قاتل کو اسلامی شریعت جہاں ہوگی اور اسلامی قانون جہاں نافذ ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاتل کو بھی ہم قتل نہ کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا قتل کرے۔ لا يحل دم امرئ مسلم، کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی مسلمان کا خون بہانا، اس کو قتل کرنا حلال نہیں ہے۔ ایسے شخص کا تو اور حلال نہیں ہے یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور مجھے اللہ کا رسول مانتا ہو، یعنی جو مسلمان ہو اس کا قتل کرنا تو اور زیادہ حلال نہیں ہے۔ ہاں الا باحدی ثلاث، اگر اس مسلمان آدمی نے ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا ہے تو پھر اس کا قتل جائز ہے۔ اگر کسی مسلمان نے ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کا ارتکاب کیا ہے تو جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں اس مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، اگر اس نے ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا تو۔ وہ تین کام کیا ہیں؟ السیب الزانی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی مسلمان شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ہے، شادی شدہ ہو کر اگر وہ زنا کر لے، شادی شدہ ہو کر اگر وہ کسی دوسرے کی بیوی یا کسی دوسرے کی بہن یا بیٹی کے ساتھ اگر وہ زنا کر لیتا ہے تو پھر اس شادی شدہ انسان کی سزا اسلام میں یہ ہے، اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی شدہ کی سزا اسلام نے متعین کی ہے کہ اگر وہ زناکار ہے تو اس کو پتھروں سے دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا اگر مرد ہے تو، اور شادی شدہ عورت ہے اگر اس نے زنا کر لیا تو اس کو سینے کے برابر زمین میں گاڑا جائے گا اور پھر پتھروں سے اس کو مار ڈالا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی۔ تو شادی شدہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ زنا کیا ہے، زنا ثابت ہو جاتا ہے اس کے اوپر، تو اس آدمی کا قتل حلال ہے اسلامی قانون کے اندر۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز والنفس بالنفس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مسلمان کو بھی قتل کرنا حلال ہے جس نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو یہ قاتل ہو گیا ہے، تو قتل کرنے کے عوض
اسلام میں خون کا بدلہ خون، قتل کا جرم قتل، تو اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اسلامی سزا ہے، جہاں اسلامی قانون ہوگا تو قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، اپنے دین کو چھوڑنے والا، اپنے دین کو چھوڑنے والا۔ مثلا کوئی آدمی غیر مسلم تھا، آپ زبردستی اس کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ اسلام میں زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز ہے ہی نہیں۔ آپ کسی پر پریشر نہیں بنا سکتے ہو کہ اسلام لاؤ۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کی خوبیاں دیکھ کر اسلام لے آیا، اپنی مرضی سے مسلمان ہو گیا، تو پھر وہ دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر وہ اسلام لانے کے بعد پھر اسلام سے منحرف ہوتا ہے، اسلام لانے کے بعد اسلام چھوڑتا ہے، بعد میں کہتا نہیں ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، ہم عیسائی بن رہے ہیں، تو پھر اس دین کو چھوڑنے والا بھی سزا کے طور پر اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اسلام لایا، زبردستی نہیں ہے اس کے اوپر کہ اسلام لاؤ، لیکن اپنی مرضی سے لائے ہو، خوشی خوشی لائے ہو، تو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر چھوڑو گے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا اسلام کے اندر۔ ہماری جو بہن، ہماری جو بیٹیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کا شکار بن رہی ہیں، اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے کے بعد کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ان کا عشق اور معاشقہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مندروں میں، چرچوں میں، گرجا گھروں میں جا کر وہ شادیاں کر لیتی ہیں کسی ہندو لڑکے کے ساتھ، عیسائی لڑکے کے ساتھ، جینی لڑکے کے ساتھ، اور پھر وہ سندور لگانے لگتی ہیں یا پھر وہ اسی ماحول میں ڈھل جاتی ہیں۔ تو اسلام کے اندر ایسی لڑکیوں کی سزا بھی قتل ہے، قتل۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کیا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی سزا یہی ہے اسلام کے اندر مرتد کی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ والا پھر بھی اونچا لگ رہا، دیکھیے یہ والا مانتا نہیں کوئی آدمی، منع کر رہے ہیں اور پھر بھی اتنے سب لگائے ہوئے، تو کہاں منع کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ بھی لگے، یہ بھی لگے، یہ بھی لگے، سب تو لگے۔ منع کر دیا گیا کہ آپ لوگ مت، میری تقریر ریکارڈ مت کریں گے، تو پھر بھی پبلک کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ رکیے، وہ اپنے آپ نکال لیں گے، نقصان ہو جائے گا، اپنے آپ نکالیے۔ رکیے رکیے، چلیے آج بالکل نیچا کر لو، لیکن کل سے بالکل نہیں، آج نیچا کریے۔ چلیے، اب وہ آدھی تقریر تو ریکارڈ کر ہی لیے، اس کو بھی نیچے کریے۔ میں پبلک کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، عوام کو۔ دیکھیے بھائی، یہ جا رہے ہیں گمچھا مچھا لے کر، آپ لوگ جو دے سکتے ہیں دیجئے، اور اسی لیے جلسے ہوتے ہیں سیمانچل میں، علاقے میں۔ ہاں، اب بیٹھ جائیے بالکل، اب خاموشی کے ساتھ، جتنا نیچا کر سکتے ہو کر لو۔ تو سنیے، تو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے مرتد کی کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہی سزا ہے۔ تو ایک چیز یہ بتائی، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کے نیک بندے کسی کا قتل نہیں کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور جو زنا نہیں کرتے۔ یہ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوصاف بتائے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت معاذ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔
آج کی تقریر میں شاید میں 10 باتوں کی طرف اشارہ نہ کر سکوں، میں گنا تو دوں گا 10، لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا بتا رہا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد رسول اللہ نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ اور دیکھیے گا یہ 10 چیزیں مسلمانوں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں؟ ان 10 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، کیا ہم پورا کر رہے ہیں؟ پہلے گنتے جائیے۔ پہلی چیز، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ تم کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلت او حرقت، چاہے تمہاری گردن اڑا دی جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، اپنے آپ کو قتل کروا لینا، جلا کر راکھ کروا لینا، لیکن شرک مت کرنا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، دونوں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ تو ان کے اہل و عیال سے کو چھوڑ دے، نکل جا، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، وہ مالک، اور سارا مال یہیں رکھ اور نکل جا میرے گھر سے، تو ان کا حکم مان لینا، ان کے کبھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے گھر سے، بیوی بچوں سے، اور جو تم نے مال کمایا ہے اس مال سے بھی تمہیں دور کر دیں تو تم دور ہو جانا، لیکن اس کنڈیشن میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ خلاصہ آئے گا، ابھی بتاتا ہوں۔ تیسری چیز، 2 ہو گئی، تیسری چیز، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں مت چھوڑنا، اس کو ترک مت کرنا۔ من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو فرض نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہتی۔ فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کی ذمہ داری سے وہ شخص باہر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہیں رہتی۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز نوجوانوں بہت اہم اور امپورٹنٹ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، کبھی شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ شراب ہی تمام گناہوں کی اور برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، کبھی شراب کسی بھی کنڈیشن میں مت پینا۔ 4 چیزیں، اور 5ویں چیز، ایاک والمعصیہ، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا۔ ہر وہ کام جس میں معصیت الہی ہو، اللہ رب العالمین کی معصیت، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پائی جا رہی ہو، اس کام سے دور رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، جس بستی میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہونا طے ہو جاتا ہے، کسی بھی وقت اس بستی پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ 5 چیزیں میں نے فی الحال آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، 5 ہی پہلے سنیے، پہلے ان 5 کو میں پورا کرتا ہوں۔ پہلی چیز، لا تشرک باللہ شیئا، شرک مت کرنا کسی بھی کنڈیشن میں، اور زور دے کر کہا
اگرچہ قتل کر دیا جائے، اگرچہ قتل کر دیا جائے، او حرقت یا جلا دیا جائے، جلوا لینا اپنے آپ کو، گردن کوئی کاٹ رہا ہو تو کٹوا لینا، لیکن کسی غیر سے، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک مت کرنا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ دو لوگ کسی بستی سے نکلے، کسی قوم سے نکلے، مر رجلان علی قوم، دو لوگ کسی قوم کے پاس سے جا رہے تھے، ان لوگوں کے پاس ایک بت تھا، لہم صنم، ان کے پاس ایک بت تھا۔ وہ لوگ کسی کو بھی نکلنے نہیں دیتے تھے اپنے راستے سے جب تک کہ اس بت کے اوپر کوئی چیز چڑھائی نہیں جاتی تھی، تب تک پہلے چڑھاؤ اس کے بعد راستہ چھوڑیں گے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بہت سے چندہ کرنے والے راستہ جام کر لیتے ہیں، دونوں طرف سے ہوتا ہے، عید میلاد النبی کا چندہ کرنے والے بھی سڑک جام کر لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور ایسے ہی دشہرے کے موقع پر ہندو بھائی بھی راستہ جام کر لیتے ہیں، ہم نہیں نکلنے دیں گے، پہلے دو۔ تو ان لوگوں نے راستے میں بینڈ لگا دیا تھا، یہاں سے جو بھی گزرے گا اس بت کے اوپر کچھ چڑھائے گا۔ تو یہ دو لوگ جب جا رہے تھے، قوم کے لوگوں نے کہا کچھ چڑھاؤ، اے بچوں بیٹھ جاؤ، اب بہت دیر ہو گئی ہے، جانا ہو تو جاؤ یا پھر بیٹھ جاؤ۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا بولتے ہوئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا لیکن ابھی تک سکون نہیں ہوا آپ لوگ۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس پہ کچھ چڑھاؤ۔ ان دونوں نے کہا کہ وہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں چڑھا سکتا، ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا، جن کے پاس بت تھا انہوں نے کہا کہ کچھ تو چڑھانا پڑے گا، بغیر چڑھائے ہوئے ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ قرب ولو ذبابا، ایک مکھی ہی مار کر چڑھاؤ، لیکن چڑھاؤ۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا ٹھیک ہے بھیا، یہ لوگ تو جانے نہیں دے رہے ہیں، راستہ ہی نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں قتل کر دیں گے، مار دیں گے اگر نہیں چڑھایا تو ان لوگوں میں سے ایک نے ایک مکھی ماری اور چڑھا دیا اس بت پر۔ یہ لیجیے حدیث کے الفاظ فخلوا سبیلا، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جاؤ تم نے ایک مکھی چڑھا دی مار کر ہمارے معبود پر، ہمارے خدا پر، اب تم جاؤ، چلو کچھ تو چڑھایا۔ ان لوگوں نے اس کا راستہ کھول دیا اور اس کو جانے دیا۔ اب دوسرا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی غیر پر ایک مکھی بھی مار کر نہیں چڑھا سکتا، میں غیر اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں چڑھا سکتا، مکھی بھی نہیں، جبکہ مکھی مار کے چڑھانا کیا تھا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں اللہ ہی کے نام پر چڑھا سکتا ہوں، غیر اللہ پر نہیں، یہ بت غیر اللہ ہے، میں اس پر ایک مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا۔ باباؤں کے مزاروں پہ چادریں چڑھانے والوں، اس حدیث پر غور کیجئے گا، سوچ لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ اس دوسرے آدمی نے مکھی بھی مار کر نہیں چڑھائی، کا نہیں میں غیر اللہ پر ایک مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا۔ اسی مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ہیں فقتلوہ، ان لوگوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اس آدمی کو مار ڈالا جس نے مکھی بھی مار کر نہیں چڑھایا، ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ حدیث میں آیا جس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، مکھی چڑھائی چھوڑ دیا، فدخل النار، اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ اور اسی حدیث کے اندر آتا ہے جس کو ان لوگوں نے مارا، قتل کر دیا اس لیے کہ اس نے مکھی بھی نہیں چڑھائی، فدخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ قتل اپنے آپ کو کروا لیا لیکن شرک نہیں کیا،
ایک بات یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ مسئلہ بتلا رہا ہوں آپ کو، ذرا ذہن میں رکھیے گا. اگر جان جا رہی ہو اور کوئی راستہ نہ ہو اور آپ سے کفر کروایا جا رہا ہو اور کفر کرنے کے بدلے میں آپ کی جان بچ رہی ہو، تو کفر کی اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے جان بچانے کے لیے. یہ مسئلہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. کفر کیا ہے؟ تو اللہ کو مانتا ہے کہ ہاں اللہ کا انکار کر، چل تو جس رب کو مانتا اس کا انکار کر، اگر نہیں انکار کرے گا تو میں تیری جان لے لوں گا، اور آپ کی جان خطرے میں ہے. اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو اللہ کا انکار کر دو، اپنی جان بچا لو، یہ ٹھیک ہے. لیکن دل سے نہیں. دل میں یہی ہو ارے چلو گھر جاؤں گا تو پھر سے ہم اللہ کو مان لیں گے، ابھی تو جان بچاؤ. تو اللہ کا انکار کر کے اپنی جان اگر بچ رہی ہے تو بچا لو. فعل کفر جائز ہے جان بچانے کے لیے، ہر وقت نہیں. جیسے جان بچانے کے لیے مردہ چیز بھی اگر ملے تو کھانا جائز ہے جان بچانے کے لیے. یہاں تک کہ وہ لحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر جان جا رہی ہے اور کوئی حلال چیز کھانے کو نہیں مل رہی ہے، سور کا گوشت رکھا ہوا ہے، اگر سور کا گوشت کھا کر ہماری جان بچ رہی ہے تو اتنا کھایا جائے گا جتنے میں ہم بچ سکیں. 2-4 بوٹی اس کی کھا کر جان بچا لو. جان بچانے کے لیے ہر وقت سور جائز نہیں. اسی طریقے سے فعل کفر بھی ہر وقت جائز نہیں، لیکن جان خطرے میں ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے کفر کیا جا سکتا ہے. اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچائی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی پسٹل رکھ کر یہ کہے اے مجھے سجدہ کر، چل مجھے سجدہ کر، میرے سامنے جھک، مجھے خدا مان، مجھے رب مان، اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ مان لو، مجھے خدا مان لو، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوا. تو یہ نہیں کیا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے بھی. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے بھی. اگر یہاں کسی کو قتل کر دیا جائے تو قتل کروا لینا، جلایا جائے تو جلا لینا اپنے آپ کو، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ مت کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مت ماننا. یہ ہے شرک اور کفر کے درمیان فرق. مجبوری میں کفر تو جائز ہے، لیکن مجبوری میں شرک بھی جائز نہیں ہے. لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. پہلی چیز، کسی بھی کنڈیشن میں چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے. اب دوسری چیز پر آئیے، وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ. کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے یہ حکم دے رکھا ہے تمہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اس کے، یعنی اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرنا. اور اللہ نے جب یہ کہا میری عبادت کرنا، فوراً اللہ نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، احسان کہا ہے اللہ نے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
احسان کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے نام ہوں گے آپ لوگوں میں، کسی کا نام احسان، کسی کا نام حسن، کسی کا نام احسن، ہوتے ہیں نام۔ احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے، صرف پیر دبا دینا نیکی نہیں ہے۔ احسان کہتے ہیں جس میں سب نیکی شامل ہو، یعنی باپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو اور ماں کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو، آپ کو اس کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا، یہ ہے احسان۔ باپ کو صبح اٹھ کے کھانا کھلا دیا اور دن بھر آپ آفس میں چلے گئے، حق ادا ہو گیا؟ نہیں۔ باپ کو صبح بھی دوا کی ضرورت ہے، دوپہر میں بھی دوا کی ضرورت ہے، شام کو بھی دوا کی ضرورت ہے۔ اب یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو صبح تو دوا کھلا کے جا رہا ہے، لیکن اب 2 ٹائم کی دوا باپ کو کون کھلائے؟ چلو شام کو بھی آ کے کھلا دوں گا، لیکن دوپہر کی تو ایسا انتظام کر کے جائے کہ میرا باپ دوپہر کو بھی دوا سے محروم نہ رہے۔ یہ احسان ہے۔ سخت سردی ہے، باپ دھوپ میں بیٹھنا چاہتا ہے یا ماں دھوپ میں بیٹھنا چاہتی ہے، اور آپ کے گھر کے باہر دروازے کے باہر ایک کھلا میدان ہے، وہاں دھوپ آ رہی ہے، یا آپ کے گھر کی چھت کے اوپر کھلی چھت ہے، دھوپ آ رہی ہے، آپ کے باپ نے آپ کی ماں نے کہہ دیا کہ بیٹے مجھے دھوپ میں لے چلو، مجھے دھوپ میں بیٹھنا ہے۔ باپ کمزور ہیں، پیروں سے اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، لیکن باپ کی خواہش ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں بیٹھ جاؤں، تو اب اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کو اٹھائے، اپنے کاندھے پہ سوار کرے یا اپنی پیٹھ پر لادے، اپنی گود میں اٹھائے اور اپنے باپ کو چھت کے اوپر لے جائے یا باہر میدان میں دھوپ میں بٹھائے۔ باپ کی اس خواہش کو پورا کرنا اور باپ کو اپنے کاندھوں پر سوار کرنا اور اپنی پیٹھ پر لاد کر لے جانا، یہ احسان ہے۔ اللہ نے احسان کرنے کے لیے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے باپ کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ان کے پیر دباؤ، کہا احسان کرو، یعنی جس چیز کی بھی خواہش تمہارے باپ کو ہو اس کو پورا کرو، یہ ہے نیکی، یہ ہے نیکی۔ ایک صحابی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ان کی ماں اندھی ہے، بوڑھی ہے، لنگڑی ہے، ہاتھوں سے کوڑی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے۔ یہ آدمی روزانہ بچہ اس کا، لڑکا اس کا بیٹا روز روٹی بناتا ہے، اپنے منہ میں چباتا ہے اور چبا ہوا لقمہ اپنے ماں کے منہ میں ڈال کر اس کو کھلاتا ہے، اپنے ماں کے کپڑے دھلتا ہے، اپنے ماں کا پیشاب پائخانہ صاف کرتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے مجھے عمرے کے لیے لے چلو، کہا ماں تم اندھی ہو، نابینا ہو، تم کیسے دیکھ پاؤ گی، پیروں سے لنگڑی ہو، کیسے چل پاؤ گی؟ کہا بیٹے تم مجھے اپنی پیٹھ پر لاد کر کیا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرا سکتے ہو؟ بیٹے نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لادا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے بعد اس کی نظر حضرت عمر کے پاس پہنچی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ کون ہے؟ کہا میری ماں ہے۔ کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنی ماں کی کتنی خدمت کرتے ہو، اس بڑی ماں کو، آنکھوں سے اندھی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر تم خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہو۔ اس نوجوان نے پوچھا امیر المومنین میں اپنی بوڑھی ماں کو خانہ کعبہ پر 7 چکر پیٹھ پر لاد کر میں لگایا ہوں، گھر میں روٹی بنا کر کھلاتا ہوں، میری ماں ہاتھوں سے کوڑی ہے، اس کا پیشاب پائخانہ بھی میں صاف کرتا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر ہنستے ہوئے بولے تم اپنی ماں کے حق کی ادائیگی کی بات کرتے ہو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہاری ماں جب تمہیں پیدا کر رہی تھی، تمہیں جن رہی تھی، تمہیں اپنے پیٹ سے باہر لا رہی تھی، اس وقت تمہاری پیدائش میں تیری ماں کو جو درد ہو رہا تھا، درد ذہ، تیری ماں کو جو تکلیف
تکلیف ہو رہی تھی تجھے پیدا کرتے وقت، جو تکلیف تجھے ہو رہی تھی، اور اس تکلیف میں تیری ماں نے اپنی زبان سے جو پہلی چیخ نکالی، درد کے ساتھ تیری ماں کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی چیخ کا بھی، پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اس کی پوری زندگی کا حق ادا کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ کو؟ کتنے لوگ یہیں پر ایسے بیٹھے ہوں گے جو اپنے باپ سے ناراض ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ماں سے ناراض ہوں گے۔ ان کو یہی شکایت ہوگی کہ میرے باپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میری ماں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ جانتے ہو حضرت علقمہ جب ان کی موت کا وقت آیا، کلمہ نہیں نکل رہا ہے ان کے منہ سے، ان کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی کہ اللہ کے رسول میرے شوہر کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی آئے اور کہا علقمہ کلمہ پڑھو، لیکن علقمہ کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علقمہ کی بیوی تو دکھائی دے رہی ہے لیکن علقمہ کی ماں نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ لگتا ہے علقمہ کی ماں علقمہ سے ناراض ہے، اور ماں کی نافرمانی کی وجہ سے تمہارے شوہر علقمہ کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ کسی کو بھیجا ماں کو بلاؤ۔ ماں جب آتی ہے، اے اللہ کے رسول سلام ہو آپ پر، آپ نے مجھے یاد کیا۔ کہاں؟ سچ سچ بتا اے علقمہ کی ماں، کیا تو علقمہ سے ناراض ہے؟ یہ تیرا بیٹا ہے، دیکھ جاں کنی کا عالم ہے، روح نکلنے والی ہے اور اس کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے، کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آئے علقمہ کی ماں علقمہ کو معاف کر دے۔ کہنے لگی اللہ کے رسول پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، میں علقمہ کو معاف نہیں کر سکتی، اس نے میرا بہت دل دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے فرمایا، صحابیوں جنگل میں جاؤ، نوجوانوں غور سے سننا، علقمہ کی ماں کتنی سی بات پر ناراض تھی، بس سنیے گا، اور کلمہ ادا نہیں ہو رہا، ایک صحابی کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے، اور بات کتنی سی تھی۔ ہماری ماں ہم سے ناراض ہے بہت بڑی بڑی باتوں پر، علقمہ کی ماں چھوٹی سی بات پر ناراض۔ اور سنو، اللہ کے رسول نے کہا علقمہ کی ماں تو علقمہ کو معاف نہیں کرے گی؟ کہا نہیں، جزاکم اللہ، نہیں معاف نہیں کر سکتی، بہت دل دکھایا ہے اس نے میرا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابیوں جنگل میں جاؤ، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، اور علقمہ کے گھر کے باہر لکڑیاں اکٹھی کر لو، جب علقمہ مر جائے تو آگ لگانا ان لکڑیوں میں، اور علقمہ کی لاش کو اسی آگ میں ڈال دینا۔ محمد الرسول اللہ کے قبرستان میں ماں کا نافرمان دفن نہیں ہوگا۔ میں ماں کے نافرمان کو اپنے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جو ماں کا نافرمان ہو اس کو آگ میں جلا دینا۔ علقمہ کی ماں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی اللہ کے رسول یہ میں گوارا نہیں کروں گی کہ میرا بیٹا مرنے کے بعد اس کو 2 گج زمین بھی نہ ملے۔ آپ نے کہا تو پھر تجھے معاف کرنا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ناراض کیوں ہے تو اپنے بیٹے سے؟ تو جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ علقمہ کی ماں نے، آئے اللہ کے رسول کانا کثیر الصلاۃ و کثیر الزکات، کانا کثیر الصلاۃ و کثیر الصیام، اے اللہ کے نبی میرا یہ بیٹا بہت نماز پڑھتا ہے، روزے بھی بہت رکھتا ہے، نفلی نمازی بھی بہت بڑا ہے، روزے دار بھی بہت اچھا ہے۔ نماز اور روزے کی برائی میں نہیں کر رہی ہوں، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، نفل کی بھی
وہ عزت کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے نوافل کا بھی، اور روزے بھی خوب رکھتا ہے۔ بس میرا بیٹا جس سے میرا دل دکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، مجھے کم دیتا ہے۔ بیوی کو زیادہ دیتا ہے، مجھے کم، یعنی مجھے چھوڑتا نہیں ہے، مجھے بھی ترجیح دیتا ہے لیکن بیوی کو زیادہ دیتا، مجھے کم۔ یعنی 2 کپڑے لے کر آئے گا تو پہلے اپنی بیوی کو دے گا، بعد میں مجھے دے گا۔ کھانے کی کوئی چیز لے کر آئے گا تو پہلے اپنی بیوی کو دے گا، بعد میں مجھے دے گا۔ گھر میں جب بھی 2 چیزیں آئیں گی، لاتا 2 ہے لیکن پہلے بیوی کو دیتا ہے، بعد میں مجھے۔ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر اہمیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، اس لیے میں ناراض ہوں۔ اب میں اپنے بیٹے کو دل سے معاف کر رہی ہوں۔ ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی ہوں گی تو تھوڑا برا لگے گا ان کو، کیونکہ یہ تو چاہتی ہی ہیں کہ شادی کے بعد فوراً گھر میں سب سے پہلے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے دور کروں، اپنے سسر سے دور کروں، اس کے بھائیوں سے دور کروں۔ لیکن تم سمجھدار ہو، عورت تو آدھی عقل لے کر پیدا ہوئی ہے، تمہیں سمجھداری سے کام لینا ہے۔ اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ کر اپنی ماں کو فراموش مت کر دینا، کیونکہ آپ کی بیوی آپ کو تو آپ کی ماں سے چھڑوانا چاہتی ہے لیکن آپ کو اپنی اماں سے چھڑوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو آپ کی بہن سے تو چھڑوانے کے لیے تیار ہے لیکن اپنی بہن سے چھڑوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ آپ کو آپ کے بھائی سے دور کرنے کے لیے تو تیار ہے لیکن اپنے بھائیوں سے دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ سگا سگا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ ماں اور بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں تو آپ اپنی بیوی سے زیادہ اپنی ماں کو ترجیح دیجئے۔ کھانے کے لیے پہلے ماں سے پوچھئے۔ کوئی بھی کپڑا عید بقرعید آئے تو آپ پہلے اپنی ماں سے پوچھئے کہ ماں تمہارے لیے بھی میں نیا کپڑا لے کے آؤں گا، لائیے۔ یہ مت سوچئے ماں تو بڈھی ہو چکی ہے، اس کے لیے 100 روپے میٹر والا لا دو اور بیوی کے لیے 500 روپے والا کیونکہ میری بیوی ابھی جوان ہے۔ نہیں، ترجیح اپنی ماں کو دینا ہوگا۔ یہی کہا تھا لقمہ کی ماں نے، اے اللہ کے رسول، یہ اپنی بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور مجھے کم دیتا ہے، اس لیے میرا دل دکھا ہے۔ لیکن میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا، یہ گوارا نہیں۔ میں اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہوں۔ اور جیسے ہی علقمہ کی ماں نے علقمہ کو معاف کیا، علقمہ کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے، ادا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ پڑا اور علقمہ کا انتقال ہو گیا۔ جس کی زبان سے آخری وقت کلمہ نکل جائے وہ جنتی ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مرتے وقت جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا اور لا الہ الا اللہ نکلتے ہی وہ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب علقمہ جنتی ہو گیا۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، یہ ہے ماں کا ادب اور ماں کا احترام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملک شام میں ملنے گئے۔ انہوں نے وہیں پر شادی کر لی تھی ان کے بیٹے اسماعیل نے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے جب ملنے گئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، دروازے کو دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا۔ بیوی نہیں پہچانتی تھی یہ میرے سسر ہیں، بیوی نہیں جانتی تھی یہ کون آدمی، یہ کون بڈھا میرے گھر میں آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹی کیا یہ اسماعیل کا گھر ہے؟ جواب دیا جی۔ آپ کون؟ کہا کہ میں تو ایک بزرگ آدمی ہوں، اسماعیل سے ملنے آیا ہوں۔ کہا وہ تو ہے نہیں، وہ تو جنگل میں گئے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ کہا اچھا کب آئیں گے؟ کہا شام تک آئیں گے۔ تو یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ گزر بسر، میری ماں بہن بیٹیوں سنو غور سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹی گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی بولی بہت بری، بہت حالات خراب ہیں، بہت پھٹیچر ہے اسماعیل،
کچھ نہیں کرتے، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح بھوکے. بہت برا حالات ہے. جنگل میں جاتے ہیں، شکار کر کے لاتے ہیں، شکار کا گوشت آ گیا تو پک گیا، نہیں آیا تو بھوکے سو جاؤ. گزر بسر بہت بری چل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اسماعیل پھنس گیا بیچارہ. جہاں شادی کیا ہے اس کو بڑی نافرمان عورت ملی ہے، اللہ کی شکر گزار بندی نہیں ہے. اگر یہ اللہ کی شکر گزار بندی ہوتی تو کہتی نہیں، جیسا بھی ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا بہت برا حال ہے، بہت برا، گزر بسر صحیح نہیں چلتی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹی میں بہت ضروری کام سے آیا تھا، میں جا رہا ہوں. جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں اسماعیل تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا. سنو نوجوانوں، ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے اس بزرگ نے، اس بوڑھے آدمی نے، تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ کو بدل لو. تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ کو چینج کر دو. یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اب ان کی بیوی کہنے لگی بڈھا سٹیا گیا، چوکھٹ بدل لو، تیرے باپ کا حکم چل رہا، چوکھٹ بدل لو. چوکھٹ تو بالکل صحیح ہے، گرمی میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، چوکھٹ تو بالکل ٹھیک ہے، ہم نے بڑے اچھے طریقے سے بنوایا. اور یہ بڈھا کہہ رہا چوکھٹ بدل دو، اور کہہ کے چلا گیا. شام کو جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ لوٹے، شکار کا گوشت لائے، اس کو بیوی نے بنایا. کھانا کھانے جب بیٹھے تو بیوی نے کہا کہ ہاں ایک بات تو بھول ہی گئی، آج ایک بڈھا آیا تھا. اسماعیل علیہ السلام نے کہا اچھا آیا ہوگا، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے. سمجھ گئے سلام کہا تو وہ میرے باپ ہوں گے. کہا اچھا سلام کیا کہ ہاں. ارے 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 اور کچھ کہا؟ کہا کیا؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو، گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. سٹیایا ہوا بڈھا لگ رہا تھا. کہا بیوی تم سے کچھ پوچھا تھا؟ کہ ہاں پوچھا تھا، گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے. تو تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا کہ بہت بری چل رہی ہے، جو حالات تھے بتا دیے. شکار کا گوشت آ جاتا تو بن جاتا، نہیں آتا تو بھوکے سونا پڑتا ہے، تنگی ہے، غریبی ہے، بھوک مری ہے، فاقہ کشی ہے، جو تھا بتا دیا میں نے حقیقت. کہا بس میری بیوی، اسی لیے میرے باپ نے چوکھٹ کے بدل دینے کا حکم دیا. تو کہا اس بات سے چوکھٹ کا کیا تعلق؟ کہا میری بیوی چوکھٹ وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، چوکھٹ تم ہو. میں چوکھٹ ہوں؟ کہ ہاں. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں ٹھیک ہوں. اللہ بھی ہمارا امتحان لے رہا ہے، سب اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، تمہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے ناشکری کی، بہت برے حالات. اس لیے میرے باپ سمجھ گئے کہ میری بیوی اللہ کی ناشکر گزار بندی ہے، جو اللہ کا شکر ادا نہ کر سکے وہ شوہر کا شکر کیسے ادا کرے گی. اس لیے میرے باپ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ چوکھٹ بدل دو، یعنی ایسی نافرمان عورت کو چینج کر دو، اس کو طلاق دے دو اور دوسری کسی فرما بردار اللہ کی شکر گزار بندی سے نکاح کرو. میری بیوی میں اپنے باپ کا حکم نہیں ٹال سکتا، میں تمہیں اپنے سے دور کر رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. نوجوانوں یہ مت سمجھنا کہ میں بھی تم سے طلاق دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. نہ تم لوگے نہ دو گے، اور نہ ہی اتنی ہمت تمہارے اندر ہے، کیونکہ اگر تمہاری بیویاں ناشکری کرتی ہیں تو تم اور ہم کون سے شکر گزار ہیں؟ ہم کون سے شکر گزار ہیں؟ ہم کون سے باعمل ہیں؟ ہم کون سے با کردار ہیں؟ ہم صرف اتنا بتانا چاہ رہے ہیں کہ باپ کا حکم تھا، بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی.
دوسری شادی کر لی. پھر کچھ عرصے کے بعد آئے, پوچھا کہاں گئے شوہر؟ کہا شکار کرنے. گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے بیٹی؟ کہ الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر. کہا جب وہ آ جائیں تو کہنا ایک بوڑھا آیا تھا, سلام کر کے گیا ہے اور کہہ گیا ہے کہ چوکھٹ ٹھیک ہے, برقرار رکھنا, اس چوکھٹ کو ایسے ہی رکھنا جیسے ہے. وہ بھی کہنے لگی, بڈھا سٹیا گیا, چوکھٹ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ہم کیوں بدلنے لگے؟ ہمیں کیا پاگل کتے نے کاٹا ہے جو ہم چوکھٹ بدلیں گے؟ جب اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں چوکھٹ تم ہو, اور یہ کہا کہ اس کو اسی حال میں رہنے دو, مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی فرما بردار بندی ہے, اس کو آپ چینج مت کرنا, اس بیوی کے ساتھ تمہارا گزر بسر ٹھیک چلے گا. میرے بھائیوں, باپ کا حکم ہوتے ہی طلاق دے دی جاتی تھی. یہاں پر وہی چیز کہی گئی, وَإِن وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. یہ دوسری چیز ہے, اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا, اگرچہ وہ تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے بے دخل کر دیں اور مال و دولت سے بے دخل کر دیں. کیوں؟ تم نے جو کچھ کمایا وہ تمہارا نہیں ہے, اس مال پر تمہارے باپ کا حق ہے, تمہارے باپ کا حق ہے. اسی لیے باپ کتنا بھی غریب ہو اور بیٹا کتنا بھی کما لے, مان لیجیے شادی کے بعد بیٹا الگ ہو گیا اور باپ الگ ہے, باپ بیچارہ کما رہا کھا رہا بہت غریب ہے اور بیٹا بہت امیر ہو گیا ہے, باپ چاہے کتنا غریب ہو جائے وہ دوسروں سے زکوٰۃ تو لے سکتا ہے, لیکن اگر اس کا بیٹا یہ چاہے کہ ہم امیر ہیں اپنے باپ کو زکوٰۃ دے دیں, تو بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کیونکہ بیٹے کا مال اس کے باپ کا مال ہے, اور باپ کا مال میں باپ ہی کو زکوٰۃ دی جائے جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہی کہا, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے, تو بھی اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یعنی تو خود اپنے باپ کی اولاد ہے, جب تو اپنے باپ کی اولاد ہے, اگر تو نہ ہوتا تو مال کہاں سے آتا؟ اس لیے تو اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. باپ غریب ہے, دوسرے سے زکوٰۃ لے سکتا ہے, لیکن اس کا بیٹا امیر ہے, وہ اپنے امیر بیٹے سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا, اس لیے کہ بیٹے کا جو کچھ بھی ہے وہ باپ کا ہے. برا نہیں لگ رہا ہے نا؟ اور لگ رہا تو میرے باپ کا کیا جا رہا ہے, ہم تو قرآن و حدیث سنا رہے ہیں, جس کو برا لگ رہا لگتا رہا. میرے بھائیوں, باپ اپنے بیٹے سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے. ہاں, بیٹا اپنے باپ سے الگ ہو گیا, باپ بہت امیر ہے, بیٹا بہت غریب ہے, تو باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, لیکن بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. شادی ہوئی, بیوی بہت امیر ہے, اس کو اس کے باپ کی پراپرٹی سے حصہ ملا, دولت ملی, وہ بیوی کا مال ہے, شوہر کا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, بیوی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے, یہاں تک کہ جو مہر آپ دیتے ہیں وہ بھی بیوی کا ہے. اور صاف لفظوں میں سن لیجئے, جب تک مہر آپ ادا نہیں کرتے آپ کی بیوی بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی. ابھی ہاتھ اٹھوائیں تو کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے 80 سال کے بڈھے بھی جو اب تک مہر نہیں دیے ہوں گے, اب تک نہیں دیے ہوں گے, اور انہوں نے بھی نہیں مانگا ہوگا. مرنے کے بعد مسئلہ پوچھا جائے گا, مولانا صاحب میرا آدمی مر گیا ہے, اب انہوں نے زندگی میں مہر نہیں دیا تو کیا میں اب معاف کر دوں؟ یا بیوی مر گئی تب شوہر مسئلہ پوچھتا, مولانا صاحب میری بیوی مر گئی بیچاری, میں نے زندگی میں مہر نہیں دیا, اب اس مہر کا کیا کریں؟ بے غیرتو, شرم نہیں آتی مسئلے پوچھتے ہوئے؟ شادی کے بعد تیری بیوی اس وقت تک حلال ہی نہیں تھی تیرے لیے جب تک تو اس کا مہر نہیں دے دیتا. مہر دو تب حلال ہوتی ہے. وہ اپنی مرضی سے کہہ دے ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے, 2 مہینے کے بعد دے دینا, 1 سال کے بعد دے دینا, تو الگ بات ہے. وہ اپنی مرضی سے اجازت دے سکتی ہے, چھوڑ سکتی ہے, الگ بات ہے. اور چاہے تو شوہر کی غربت کو دیکھ کر معاف بھی کر سکتی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے میں نے تو لوگوں کے شرم کی وجہ سے
ڈر لگ رہا تھا، بندوا لیا اتنا مہر 5,000 10,000، لیکن دینے کی طاقت نہیں، ہم نہیں دے پائیں گے، معاف کر دے۔ اگر آپ معاف کروا رہے ہیں تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ وہ اپنی مرضی سے معاف کر دے، یہ الگ بات ہے، وہ اپنی مرضی سے معاف کر دے یہ الگ بات ہے، اس کا پیسہ ہے۔ اب سنیے مسئلہ، بیوی کے نے اپنا پیسہ کاروبار میں لگایا، اس سے انکم ہو رہی ہے، وہ انکم بیوی کی ہے، شوہر اگر لینا چاہے تو نہیں لے سکتا ہے۔ شوہر کا حق ہے اپنی بیوی کو کھلانے کا پلانے کا، یہ شوہر کا حق ہے، محنت کرے اور اپنی بیوی کو کھلائے۔ بیوی چاہے لاکھوں اور کروڑوں کی مالک ہے، وہ چاہے تو اپنے شوہر کو 1 روپیہ بھی نہ دے، آپ نہیں لے سکتے اس سے۔ لیکن اگر وہ امیر ہے اور شوہر غریب ہے اور بہت غریب ہے تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ سن لیجئے، بیوی امیر ہے، وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ جرجیس، ایک مثال دے رہا ہوں، جرجیس صاحب کی بیوی بہت امیر ہے، جرجیس صاحب بہت غریب ہیں، جرجیس صاحب کی بیوی جرجیس صاحب کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ٹھیک، ہم دوسری جگہ دیں تو پہلے شوہر زیادہ حقدار ہے، اس نے مجھے زکوٰۃ کا 1,00,000 روپیہ دے دیا، 50,000 روپے لیجئے زکوٰۃ ہے، ہم نکالیں دوسرے کو، ہم آپ ہی کو دے دیتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے لیجئے۔ اب جرجیس صاحب 50,000 روپے زکوٰۃ کے لیے اپنی بیوی سے، اب وہی پیسہ ہم اپنی بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں، لو کھاؤ، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہی زکوٰۃ کا پیسہ ہماری بیوی کھا سکتی ہے، ہمارے بچے بھی کھا سکتے ہیں، اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، شوہر سے وہ اپنا حق کھا رہی ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ بیوی دے سکتی ہے شوہر کو، اور شوہر جو کھلائے گا وہ اس کے لیے جائز ہوگا، اس کے لیے حرام نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے کھلانے اور پلانے کی۔ بالکل ویسے ہی جیسے جرجیس صاحب ایک مزدور ہیں، ایک لیبر کا کام کرتے ہیں، کسی طوائف نے مجھ سے اپنے گھر کی دیوار بنوائی، اپنا مکان بنوایا، اور میں نے اس کا مکان بنا دیا، دیوار اٹھا دی، اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے، وہ جسم بیچ کر پیسہ کماتی ہے، اس نے اپنا جسم بیچ کر لاکھوں روپے اکٹھا کیا ہے۔ اب جرجیس صاحب نے جو محنت کی ہے وہ اسی حرام کی کمائی میں سے مجھے دے رہی ہے، یہ لیجیے آپ کی 1 دن کی مزدوری، 1,000 روپے آپ نے مستری کا کام کیا ہے، اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے، اس نے جو کمایا وہ حرام کا ہے، لیکن اس نے جو پیسہ جرجیس کو دیا ہے، جرجیس اس پیسے کو کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، وہ پیسہ جرجیس کے لیے حرام نہیں ہے، کیونکہ جرجیس نے محنت کی ہے، اس کا مکان بنایا ہے، اس کی دیوار کھڑی کی ہے، وہ پیسہ اس کے لیے حرام ہوگا، میرے لیے حرام نہیں ہوگا۔ ان مسئلوں کو یاد رکھیے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں نہیں کرنا ہے، کیونکہ بیٹے کا مال اس کے باپ کا ہے، باپ جتنا مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے اور بیٹے کو دینا پڑے گا۔ باپ کہے بیٹا تیرے پاس 10 لاکھ روپیہ 5 لاکھ مجھے دے دے، بیٹے کو دینا پڑے گا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب مت بتاؤ، نہیں تو آج کل کی بڈھے سٹیا کے حقیقت میں مانگ بیٹھیں گے، مانگ بیٹھیں گے۔ میرے بھائیو، جب وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں، آپ خود اپنے باپ کے ہیں اور آپ کا مال بھی آپ کے باپ کا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ سنتے جائیے۔ چلیے ابھی یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں اور 1 گھنٹہ سے اوپر ہو گیا ہے، آئیے تھوڑا سا تیسری چیز کی طرف بھی آ جائیے۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ فرض نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، جو فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہتی ہے۔ فرض نماز کو کبھی کسی بھی کنڈیشن میں نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز کے بارے میں اتنا بتا دوں، نماز کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، صرف اس عورت پر معاف ہے جس کو پیریڈ شروع ہو چکا ہے، جس کو 3 دن 4 دن 5 دن، ہر عورت کی الگ الگ اپنی عادت ہوتی ہے، آتا ہے وہ پیریڈ،
اتنے دنوں میں جو نمازیں چھوٹیں گی اس عورت کو حکم ہے کہ وہ بعد میں پوری نہیں کرے گی. ان دنوں میں جو نمازیں چھوٹیں گی، ان دنوں میں جو نمازیں چھوٹیں گی، فوراً جس وقت وہ پاک ہوگی اسی دن اس کو نہانا ہے اور اس کو پھر نماز شروع کرنا ہے. جو نمازیں چھوٹ گئیں وہ بعد میں اس کو نہیں پڑھنا ہے. لیکن اگر رمضان کے مہینے میں پیریڈ شروع ہو گیا تو جتنے روزے چھوٹیں گے نماز تو معاف ہے، لیکن روزے جو چھوٹے ہیں وہ معاف نہیں ہیں، وہ بعد میں دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کو رکھنا پڑیں گے. یہ لڑکیوں کو معلوم ہوتا ہے، ماں ہے بیٹیوں کو معلوم ہوتا ہے. جیسے میری ماں نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو بیٹی کو معلوم ہے کہ ماں نماز نہیں پڑھ رہی، اس کا مطلب ماں کو پیریڈ شروع ہو گیا. اب ماں کے 4 روزے چھوٹ گئے یا 5 روزے چھوٹ گئے، بیٹی کو معلوم ہے کہ 5 روزے چھوٹ گئے، لیکن دوسرا رمضان آنے سے پہلے وہ چھوٹے ہوئے روزے ماں نے نہیں رکھے، لیکن بیٹی کو معلوم ہے اور ماں کا انتقال ہو گیا، تو وہ 5 یا 4 جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ اس بیٹی کو رکھنا پڑیں گے یا اس کے بیٹے کو رکھنا پڑیں گے یا اس کے شوہر کو رکھنا پڑیں گے، کیونکہ وہ اس عورت پر فرض تھے جو چھوٹ گئے اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ نہیں رکھ سکی، اس سے پہلے وہ انتقال کر گئی. تو یہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا پڑے گی اس کے شوہر کو، اس کے بیٹے کو، یا اس کے گھر میں جو بھی قریبی ہو بیٹی وغیرہ، اس کو وہ روزے رکھنا پڑیں گے چھوٹے ہوئے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جرجیت صاحب سفر میں ہیں، 2-3 روزے چھوٹ گئے، 5 روزے چھوٹ گئے، سفر میں رخصت ہے، چھوٹ گئے. اب دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کو رکھنا ہے، لیکن جرجیت صاحب ان روزوں کو رکھنے سے پہلے انتقال کر گئے. تو جرجیت صاحب کے یہ چھوٹے ہوئے روزے ان کے بیٹے کو یا بیوی کو یا بہن کو یا بھائی کو قریبی کو رکھنا پڑے گا، اور وہ رکھنا چاہیے، یہ ضروری ہے. میرے بھائیوں، ان مسئلوں کو یاد رکھیے گا جو آج آپ کو معلوم ہو رہے ہیں، اگر نہیں رکھے اس کے رشتہ داروں نے تو گناہگار ہو کر جائے گا، گناہگار ہے وہ شخص. تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے جو ہیں روزے ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرما، بعد میں جن کے چھوٹ گئے ہیں اور وہ نہ رکھ سکے اور رکھنے سے پہلے مر گئے تو اللہ ان کے قضا روزوں کے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تو میرے بھائیو، نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں. ایک اور نظریہ دیکھیے، کتنی بھی بڑی خوشی آپ کو بھول جائے، آپ ورلڈ کپ جیت جائیں اور اذان ہو جائے، گورنمنٹ آپ کے سر پر سونے کا تاج پہنا رہی ہو، سونے کا تاج آپ کے سر پہ رکھ رہی ہو، آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں. آج اس دیش کا پرائم منسٹر مجھے اپنے ہاتھ سے سمانت کر رہا ہے، انعام دے رہا ہے، سونے کا تاج پہنا رہا ہے، اور اسی وقت اذان ہو جائے. اتنی بڑی خوشی آپ کو ملی ہے اور اذان کی آواز آ جائے تو نماز اس خوشی میں بھی معاف نہیں ہے. 6 لڑکیاں ہیں آپ کے پاس، آپ لڑکے کی دعا مانگتے رہے، پھر لڑکی، لڑکے کی دعا مانگی، پھر لڑکی، لڑکے کی دعا مانگتے رہے، اللہ نے 6 لڑکیاں دے دی، پھر دعا مانگ رہے اللہ لڑکا. 6 لڑکیوں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک لڑکا دیا ہے، آپ کتنے خوش ہوں گے. 6 بچیوں کے بعد ایک بچہ، 6 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا. اتنی خوشی آپ کو ملی کہ آپ زمین پر پھولے نہیں سما رہے ہیں، اور اسی وقت اذان کی آواز آ جائے تو آپ کو فوراً اسی وقت نماز پڑھنے جانا ہے. اس خوشی کے موقع پر بھی آپ کو نماز نہیں چھوڑنا. 6 بیٹیوں کے بعد آپ کو ایک بیٹا ملا، بڑا پیارا سا بچہ، 12 سال تک آپ نے اس کی خوب دیکھ ریکھ کی، لڑکیوں سے زیادہ اس کو پیار دیا، اس کی خواہش کو پورا کیا. اچانک 13 سال 14 سال کی عمر میں وہ بچہ بیمار ہوتا ہے اور اچانک اس کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ 6 لڑکیوں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا، اس بیٹے کے انتقال پر آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ یہاں بیٹے کا انتقال ہوا، دل پر چوٹ لگی،
آنکھوں میں آنسو آئے. ابھی آپ غم کے آنسو بہا رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز آنے لگی. اتنا بڑا غم آپ کو پہنچا, لیکن نماز اس غم کے موقع پر بھی معاف نہیں ہے. غم اپنی جگہ پر, آپ کو ابھی نماز پڑھنے جانا ہے. اندازہ لگائیے, ایسے موقع پر نماز معاف نہیں ہے تو آپ کو کس نے کہا کہ پوری رات جلسہ سنو اور رات کے 2 بجے جلسہ ختم کر کے گھر پہ گھوڑا بیچ کے سو جاؤ اور فجر میں مسجدوں کو ویران کر دو, مت آؤ. آپ کو حالت تندرستی میں, صحت اور حالت تندرستی میں مسجد میں جانے سے کس چیز نے روکا؟ نماز تو ایسی غم کے موقع پر بھی جب معاف نہیں ہے تو خوشی کے موقع پر کیسے معاف ہو جائے گی؟ اور حالت بیماری میں جب معاف نہیں ہے تو تندرستی میں کیسے معاف ہو جائے گی؟ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کروٹ سے پڑھو, کروٹ سے نہیں پڑھ سکتے ہو تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو, آنکھ کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے ہو تو اپنے ہونٹ ہلا کر پڑھو. وضو کرنے سے, پانی استعمال کرنے سے تکلیف ہے تو تیمم کر کے پڑھو. پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے, پائپ لگا ہوا ہے, پیشاب کی تھیلی یہاں لٹک رہی ہے, آپ کو بار بار پیشاب آ رہا ہے, آپ کو اب پیشاب کی نلکی نکالنے کی ضرورت نہیں, اپنی شرمگاہ دھونے کی ضرورت نہیں. اس مجبوری میں یہ عذر آپ کے اوپر معاف ہے, آپ تیمم کر لیجئے یا وضو بنا لیجئے اور پیشاب کی تھیلی لٹکا ہی ہوئے اسی حال میں آپ نماز پڑھو, لیکن نماز پڑھو. کوئی صاحب پیشاب کر لیا, استنجا نہیں کیا, نہیں کیا, تھیلی میں گیا ہے نا, آپ کے پیٹ میں بھی تو تھا. تھیلی میں لیٹرین کر رہا ہے آدمی, لیٹرین کا الگ سے راستہ بنایا ہوا ہے, آپ کی لیٹرین تھیلی میں جا رہی ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ کو اس حال میں بھی نماز پڑھنا ہے. نہیں, یہ مجبوری ہے تمہاری, آپ کو اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا ہے, لیکن نماز پڑھنا ہے. آپ کو رات میں سوتے وقت آپ ناپاک ہو گئے, رات میں سوتے وقت آپ ناپاک ہو گئے, یا آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور آپ جنبی ہو گئے, صبح فجر کی اذان کا وقت ہے, پانی آپ کو نہیں مل رہا ہے, دور تک بھی پانی کا پتہ نہیں, آپ کے گھر میں بھی پانی نہیں, یہاں آپ ایک تو پانی نہیں اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی بیوی سے بھی ملے ہیں یا آپ کو احتلام ہو گیا ہے, آپ جنبی ہیں, آپ ناپاک ہیں, آپ نے آپ تو کچھ نہیں کیا ہے, لیکن ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. آپ کو وضو والا تیمم کرنا پڑے گا, پاک مٹی پر ہاتھ مارنا پڑے گا, اس کو پھونکنا پڑے گا, چہرے پہ ملنا پڑے گا, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیرنا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا. اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی, نماز معاف نہیں ہے. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. اگر اس کنڈیشن میں بھی آدمی نماز نہ پڑھے تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر, مرے گا کٹے گا کچھ بھی ہو, اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر. آپ کا بیٹا بیمار ہے, ایمبولینس آ رہی ہے لینے کے لیے, ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے, ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے, ایسی کنڈیشن میں آپ وضو بنائیے جلدی سے اپنے گھر پہ. اب مسجد میں جائیں گے تو 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی, جماعت میں امام صاحب ہو سکتا ہے 10 منٹ نماز پڑھانے میں بھی لگا دیں, اس لیے آپ وضو بنائیے اور جلدی سے 4 رکعت ظہر کی نماز فرض ہی فرض پڑھ لیجئے. یہاں سنتیں مت پڑھیے کیونکہ آپ کا بیٹا بیمار ہے, لیکن اذان کی آواز تم سن چکے ہو, اب مسجد میں نہیں جائیے, دیر لگ رہی ہے. ادھر بیٹے کی کنڈیشن دوسری ہے, آپ اپنے گھر ہی میں فرض ہی فرض پڑھ لیجئے اور جلدی سے لے کر جائیے اپنے بیٹے کو ہاسپٹل پہنچائیے. اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی. مسجد میں نہیں جانا, مت جائیے, گھر پہ پڑھیے, لیکن پڑھیے. سنت نہیں پڑھ سکتے ہو مت پڑھیے, کم سے کم فرض نماز آپ کو اس کنڈیشن میں بھی پڑھنا پڑے گی. وَلَا تَتْرُكَنَّ
صلاۃً مکتوبۃً، فرض نماز کبھی مت چھوڑنا، کسی بھی کنڈیشن میں مت چھوڑنا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے نماز کا مقام اور یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اور چوتھی چیز، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب کبھی مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ زمانہ آ جائے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، میری امت پر بھی ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ حذو النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں ایسے ہی میری امت میں اور اس بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کوئی فرق نہیں رہے گا، دونوں ایک ہی نقش قدم پہ چلیں گے، ایک ہی نقش قدم پر۔ اس کے بعد فرمایا حتی ان کان منہم من اتی علی بنی اسرائیل من اتی علی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے چوراہے پر، روڈ پر، راستے میں، سب کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اپنے ماں کے ساتھ گندا کام کیا ہوگا، لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں یعنی مسلمان بھی جب تک اپنی ماں کے ساتھ زنا نہ کرے، چوراہے پر، روڈ پر، راستے میں، سب کے سامنے جب تک ایک مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا نہیں کرے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ ایسا کون ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے؟ لیکن شراب کے نشے میں ماں کے ساتھ بھی اور بہن کے ساتھ بھی زنا کرنا برا نہیں لگتا، کیونکہ شراب عقل کو چھپا دیتی ہے۔ پوچھا گیا ایسا کیسے کوئی کر سکتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ فرمایا ہاں، شراب عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، یعنی ایسا کوئی مسلمان کرے گا جب وہ شراب کے نشے میں دھت ہوگا۔ یہ اتنی گندی چیز ہے کہ ماں اور بیٹے کے رشتے کو تار تار کر دیتی ہے، ماں اور بہن کے رشتے کو تار تار کر دیتی ہے، ماں اور بیٹی کے رشتے کو تار تار کر دیتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب کے نشے میں بیوی سمجھ کر بیٹی کو پکڑ لیتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیوی سمجھ کر ماں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، شراب کے نشے میں نالی میں پڑے ہوئے ہیں اور نالی کا پانی پی رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم زمزم پی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شراب انسان کے اندر سے عقل اور شعور کا جذبہ نکال دیتی ہے، نالائق بنا دیتی ہے، کمینہ بنا دیتی ہے، رذیل بنا دیتی ہے، ماں باپ کا نافرمان اور اللہ اور رسول کا گستاخ بنا دیتی ہے، بڑے سے بڑے لوگوں کی اہمیت کو گھٹا دیتی ہے۔ یہ شرابی جب شراب کے نشے میں چور ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ دلی میں ایک شرابی دھت پڑا تھا اور گاڑیاں گزر رہی تھیں لائٹ والی، پولیس والے دیکھ ارے یہ مودی آنے والے ہیں، یہ کمینہ یہاں، اور اس کو ڈنڈوں سے مار رہے تھے۔ تو اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہو رہی تھی، کھڑے ہو کے بولا کیوں مار رہے ہو؟ ہٹ کمینہ، یہ مودی جی آنے والے، ہٹ۔ سب تو میرے باپ کے نوکر ہیں، کہہ رہا سب تو میرے باپ کے نوکر ہیں۔ تو شرابی آدمی کچھ نہیں دیکھتا کس کے بارے میں کیا بول رہا ہے، کس کے بارے میں کیا نکل رہا ہے، وہ نالی میں بھی پڑا ہے، زمزم سمجھ کے اس کو بھی پی رہا ہے، گندا پانی۔ یہ شرابی میرے بھائیوں، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور پانچویں چیز، إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، جس بستی میں رہتے ہو اللہ کی نافرمانی کے کوئی کام مت کیجیے گا۔ جس بستی میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہوتا ہے اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ کتنی نافرمانیوں کے کام ہماری بستی میں ہو رہے ہیں، مولانا صاحب جلسے تک میں نافرمانیوں کے کام ہو رہے ہیں، باہر جائیے، ابھی ہم جب آ رہے تھے تب کمرے سے کیا حالات تھے، مرد اور عورتیں کس طریقے سے ایک ہی جگہ کھڑی ہو کر دکانوں پر ساری چیزیں خرید رہی ہیں، کس طریقے سے
بھیڑ تھی. یہ نافرمانی کے کام نہیں ہے. کیا سماج میں ہماری ساری عورتیں پردہ کرتی ہیں, حیا کرتی ہیں, بے پردگی کا مظاہرہ نہیں ہوتا؟ کیا باپ اپنی جوان بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل نہیں دیتا؟ کیا وہ واٹس ایپ نہیں چلاتی, میسنجر نہیں چلاتی, فیس بک نہیں چلاتی؟ جس بستی میں اللہ کی نافرمانی کے کام عام ہو جاتے ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب بھی حلال ہو جاتا ہے. زناکاری جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے. سود اور مال حرام آج مسلمانوں نے اس کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا ہے, جبکہ سود اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاکلو ربا درہمن, ایک درہم کھانا, درہمو ربن, سود کا 1 روپیہ, یاکلہ الرجل وہو یعلم, وہ جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے. یعنی سود کا 1 روپیہ بھی اگر کسی نے کھا لیا یہ جانتے ہوئے کہ یہ سود ہے, یہ بیاض ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اشد عند اللہ من 36 زنیۃ, اللہ کے نظر میں 36 مرتبہ زنا کرنے کے بعد بھی اتنا بڑا مجرم وہ آدمی نہیں ہے جتنا یہ 1 روپیہ سود کا کھانے والا. اللہ کی نظر میں 36 مرتبہ 36 بار کوئی آدمی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لے, اتنا بڑا جرم نہیں اللہ کے نزدیک. جتنا بڑا جرم اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ آدمی سود کا 1 روپیہ کھائے. آج سودی کاروبار ہمارے چل رہے ہیں, بینکوں میں ہمارے پیسے جمع ہیں, سود ہم وہاں بھی لے رہے ہیں, ہماری LIC چل رہی ہے, ہمارے انشورنس چل رہے ہیں, ہمارے پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. یہ سود اور بیاض آپ پر آج ہمارا معاشرہ ٹکا ہے, ہمارا سماج ٹکا ہے. ہم کسی کو 1 لاکھ دے رہے ہیں تو اس سے 1 مہینے کے بعد 1,10,000 روپے لے رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ سود کاروبار ہے. اور سود کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نظر میں 36 مرتبہ کوئی زنا کر لے اس سے زیادہ بڑا مجرم ہے جو 1 روپیہ کھا لے سود کا. 1 درہم کھانے والے کا یہ حال ہے, جس کا پورا کاروبار اسی پہ ڈیپینڈ ہو, پورا گزر بسر اسی پہ چل رہا ہو, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے, اس کا گناہ کتنا بڑا ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ 5 ہی چیزوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کوئی اٹھ کے نہ جائے، کچھ بھی ہو، یہ اٹھ کے جانا سب سے غلط بات ہے، اس لیے ہرگز آپ اٹھ کے نہ جائیں، بیٹھے رہے اپنی جگہ میں. کوئی بھی معاملہ ہے، رضاکار ہے، والنٹیئر ہے اس کو سنبھالنے کے لیے. آپ حضرات جا کے ماحول کو خراب نہ کریں. پروگرام معزز خطیب کا شروع ہو چکا ہے، آپ حضرات بیٹھ جائیں، کوئی اٹھ کے نہ جائیں. بیٹھیے، آپ لوگ رضاکار لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھ لیجیے، بیٹھیے خاموشی سے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تؤقن والديك وإن مراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیة حل سخط اللہ. رواہ احمد فی مسندہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، لائق صد احترام فضیلت الشیخ مولانا توحید سلفی حفظہ اللہ، جنہوں نے صدارت کے فرائض بھی انجام دیے اور نظامت کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر علماء کرام، علاقے کے باوقار اور معزز احباب، قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، میری پیاری ماں اور بہنوں، قوموں ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، آپ نے اتنی رات تک بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آپ نے پروگرام سنا. جس طریقے سے اب تک آپ نے کامیاب بنایا ہے، مجھے امید ہے کہ اب آپ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر اور شانتی کا مظاہرہ، سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کتاب و سنت پر مبنی کچھ باتیں آپ سنیں گے. اللہ تعالی ہمیں سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے،